مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے, میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں, لیکن میری سوچ اور میرا نظریہ کبھی بھی کوئی نہیں بدل سکتا, اس کو کبھی بھی کوئی قید نہیں کر سکتا. لہجے میں بات کرنے میں نرمی یا سختی میں تو میرا کنٹرول ہے, لیکن میری سوچ جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر میں بات دھیمے کروں یا میں بات سخت کروں, میں وہ بات کروں گا, کیونکہ مجھے آزادی چاہیے. میں سر جھکاؤں گا نہیں, کٹواؤں گا ضرور. میں اپنی آزادی کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. میں اپنی آزادی پہ کمپرومائز کر جاؤں, اس سے بہتر ہے میں مر کیوں نہ جاؤں. آزادی چاہیے. ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے جو خطاب کیا اس میں کہا, پتہ نہیں کس شاید نون لیگ کو مخاطب کر رہے ہوں گے, کہ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں. دیکھیں کیا کہہ رہے تھے. 6 مہینے سے صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں FIR ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں. میری فوٹو دکھا دو, میری ویڈیو دکھا دو. کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی. میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں, میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں, میں تمہارا مظاہرہ ہوں, میں ایک پاکستان کا شہری ہوں, میں ایک آزاد انسان ہوں. آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا, میں پوچھوں گا, میں اونچا بولوں گا, میں آواز اونچی کروں گا, میں نکلوں گا. مجھے آئین کہتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح انہوں نے کنفرم کیا ایک طریقے سے کہ واقعی اس رات جو ملاقات تھی وہ کوئی اچھے ماحول میں نہیں تھی. اب بہرحال اس میں کچھ گلے شکوے ہو رہے تھے, چونکہ انہوں نے کہا کہ پھر میں نام لیتا ہوں تو ناراض ہوتے ہیں کہ نام نہ لو ہمارا. دیکھیں اس بارے میں کیا کہہ رہے ہوں. ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ ذاتی انام میں, ذاتی ضد میں, ذاتی مفاد میں ہم لوگ اجتماعی قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں بار بار ہو رہا ہے. کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں. میں جھوٹ بولوں آپ کو, میں چاپلوسی کروں آپ کی, میں منافق بن جاؤں, میں نہ بتاؤں آپ کو کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, میں نہ بتاؤں کہ آپ کے عمل سے, آپ کے اقدامات سے نفرت پھیل رہی ہے, میں نہ بتاؤں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, میں نہ بتاؤں آپ کو. میں آپ کا غلام نہیں ہوں. آپ کو چاپلوس چمچے جو آپ کے سجے کھبے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں نہ چاپلوس ہوں, نہ میں کسی کا چمچا ہوں, نہ میں کسی کا غلام ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اور جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. افغان اور ظاہر افغان پالیسی کے پی کے کا CM اس پر ایک بات کر رہا ہے تو اٹس ویری سینسٹیو. اس حوالے سے بھی انہوں نے کوئی لب کشائی فرمائی اور کیا کہا وہ دیکھ لیں آخر میں. پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا, اگلی میں کہا, پھر ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا, دوبارہ کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ میرے نوجوان کو, میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے. میرا خون بہ رہا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو, بات کرو یار. افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں, مجھے ان سے بات کرنے دو. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر, آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو. جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں اور میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا. میں بحیثیت صوبہ وفد بھیج کے ملاقات کروں گا, بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. اچھا لگتا ہے ویری گڈ, نہیں لگتا ویری ویری گڈ. اچھا لگتا ہے گڈ, نہیں لگتا ویری گڈ. سر جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کروں کہ کیا ان سرٹن مینر یہ والی بات آخر والی خاص پبلک حوالے سے شاید وہ اتنی کوئی وہ والی بات نہ ہو جو پبلک ڈسکشن میں ہے, لیکن کیا آخری والی بات کچھ حوالوں سے جلسے میں کی گئی بات سے بھی زیادہ حساس اور سخت نہیں ہے کہ افغان پالیسی رکھو اپنے پاس, میں بندے بھیجوں گا, میں امن دلاؤں گا, میرے لوگوں کو خون بہ رہا ہے بھائی اور تمہیں پرواہ نہیں ہے. ہاں بس یہی مسئلہ ہے. اگر تھوڑا سا اجازت دیں سر آئی وش کہ ہم اس میں نہ الجھ جاتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی تحریک انصاف کا معتقد نہیں رہا. ٹھیک, اب بھی جب موقع ملتا ہے تو تنقید. صحیح. لیکن ایک بات ہاتھ اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد یہ ایک دوسری سیاسی جماعت ہمارے ہاں آئی تھی جس کا پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک پذیرائی تھی, ایک پذیرائی ہے, ایک یعنی ان کی ایک یعنی پاکٹس آف پاپولیرٹی ہیں. بالکل صحیح. آئی میں لائک اٹ اور ناٹ, یو میں لائک اٹ اور ناٹ, بٹ دس از حقیقت, فیکٹ. کریکٹ. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں اس پارٹی کے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس پارٹی کو یعنی پختونستان کی پارٹی بنا رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. افغانستان کی اگر پالیسی آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو کل
کو پنجاب کا چیف منسٹر یا پنجاب کی چیف منسٹر کہہ سکتی ہے کہ میں تو امرتسر کو کھول رہی ہوں تاکہ لوگ جو ہے بھٹورے لا سکیں اور کھا ہماری سکیں، پالیسی ٹھیک نہیں، میں ڈیسائیڈ کروں گی پالیسی. اور میں ڈیسائیڈ کروں گی. سندھ والے کہیں گے کہ جی یہ دیکھیے راجستھان میں تیل بکتا ہے، وہاں پہ ان کی امبانیز کی لگی ہوئی ہے تو ہم وہاں یہاں سے سے تیل کرنے امپورٹ کر لگے رہے ہیں. ہیں. اور پھر بلوچستان والے کہیں کہ جی یہ کون ہوتا ہے مرکز طے کرنے والا کہ ایران سے پیٹرول نہیں آئے گا. تو یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اپنی جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنی جماعت کو یہ افغان نیشنلسٹ، اب وہ لو وہ بر افغان یو افغان کے نعرے پہ جو آپ منظور پشتین اور علی وزیر کے ساتھ کرتے تھے، اب ان کے بارے میں کیوں خاموش رہیں گے؟ ریاست میں نہیں. صحیح ہے. دوسری طرف عالم یہ ہے، آپ آئے ہیں کراچی سے، آپ کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے، ماشاءاللہ ہمارے اس شہر میں یہ کمال ہے. گاڑی میں ذرا کوشش کیجئے گا اسلام آباد کے امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹس پہ جائیے گا. صحیح ہے. ان کو جہاد کی اتنی ضرورت نہیں. بہت قد اعظم قسم کے پوسٹر ٹائپ لگے ہوئے ہیں، پوسٹر بھی چھپے ہوئے ہیں. اس میں ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی ریاست پاکستان ہونا چاہیے، یعنی اس میں جمہوریہ مٹا دیا جائے. تو ان کی خواہش تو بس کوئی ایک صاحب ہے، وہ انہوں نے کوئی ایک تنظیم بنا لی ہے اور وہ خلافت یہاں پہ چاہتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ خلافت ایک پاکستان میں ہوگی، ایک خلیفہ آلریڈی افغانستان میں بھی ہے، تو پھر دونوں میں یہ فیصلہ ہوگا خلیفہ کون ہے یا ٹاس کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں تو پھر دیکھیے، میرا اپنا خیال ہے کہ علی امین گنڈکپور صاحب زیادتی کر رہے ہیں. ان کو ایک دن بعد خیال آیا، کیونکہ ان کے لیڈر کھڑے ہو گئے کل ڈٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو لکیر کھینچ دی، فیصلہ کر لو ایمان والو، تم علی امین کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. ٹھیک ہے نا جی بات. انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، صوبائی اسمبلی میں تقاریر بھی شروع ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈکپور صاحب از آسکنگ فار ٹربل. For himself or for the party as well? For the party more. For Imran Khan as well? For the party more. For the party more.